बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। दो अहम इश्यूज़ के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 7 सवालात खड़े कर दिए हैं। 7 सवालात पूछ लिए हैं चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से और कहा है कि क्या आला अदलिया के मुअज़्ज़िज़ जज का ये रवैया होना चाहिए। फिर नीचे 7 सवालात पूछे गए हैं और अपनी तकलीफ बयान की गई है। दूसरी जानिब एक जज हैं जिनके पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की 5 दरख्वास्तें ज़मानत पड़ी हैं। वो बिल्कुल जज हुमायूं दिलावर की तरह 10 जुलाई को कल हर सूरत डिसाइड करने को तैयार बैठे हैं, जिन पर लास्ट डेट ऑफ हेयरिंग पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने एतराज़ भी उठाया था और अच्छी खासी तलख कलामी भी हुई थी। उस जज के ख़िलाफ़ भी मामला हाई कोर्ट पहुंच गया है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जबकि लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से एक हुक्मनामा सामने आया है, उसकी तफसील भी मैं इस वीडियो में आपके सामने शेयर करूंगा। नाज़रीन कराम, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान की टेक्सटाइल बरामदात में 2023 में बहुत ज़्यादा कमी आई है। 2 अरब 81 करोड़ डॉलर की कमी आई है सिर्फ हमारी टेक्सटाइल बरामदात में। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन एप्टमा ने कहा है कि माली साल 2023 टेक्सटाइल के शोबे के लिए बदतरीन रहा, जो रजीम चेंज ऑपरेशन किया गया। उनकी जानिब से जो आदाद शुमार पेश किए गए, गुज़श्ता साल की निस्बत इम साल बरामदात में 2 अरब 81 करोड़ डॉलर की कमी देखी गई। एक बात नाज़रीन कराम मैं आपको बता दूं कि 2020 और 2021 के मुकाबले में 2022 में बहुत बड़ी कमी आई थी टैक्स बरामदात में, लेकिन 2023 से भी आगे निकल गया है। ये 2 अरब 81 करोड़ है 2022 की निस्बत कमी। ये सिर्फ एक टेक्सटाइल बरामदात में कमी है। अगर सिर्फ यही रिकवर हो जाता तो इनको आज 3 अरब डॉलर के लिए नाक से लकीरें ना निकलवाता IMF। इनका सिर्फ ध्यान एक कर्ज लेने पर रहा। एप्टमा का कहना है कि बरामदात में ये कमी IMF के स्टैंड बाय प्रोग्राम की रकम के मुसावी है, जो जून 2022 के मुकाबले में जून 2023 में टेक्सटाइल बरामदात में 13% कमी हुई है। जून 2022 के 1 अरब 71 करोड़ डॉलर के मुकाबले में जून 2023 में टेक्सटाइल के बरामदात में 1 अरब 48 करोड़ डॉलर रहे हैं। एप्टमा के मुताबिक माली साल 2023 के दौरान टेक्सटाइल बरामदात में 15% की नुमायां कमी हुई। माली साल 2023 के 12 माह में टेक्सटाइल की बरामदात 16 अरब 51 करोड़ डॉलर रिकॉर्ड की गई। माली साल 2022 में टेक्सटाइल बरामदात 19 अरब 32 करोड़ थी। माली साल नाज़रीन कराम आप जानते हैं कि जून जुलाई से शुरू होता है। अक्टूबर 2022 से मुसलसल टेक्सटाइल बरामदात में कमी का सिलसिला जारी है। साल 2022 में पहली बार टेक्सटाइल बरामदात 19 अरब 30 करोड़ डॉलर तक पहुंच गई थी, लेकिन चूंकि कोई इस मुल्क को पूछने वाला है नहीं, सिर्फ टेक्सटाइल के शोबे में ही हमें 7 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। हमारी टेक्सटाइल बरामदात जैसे इमरान खान के दौर में चल रही थी वैसी चलती रहती तो हमें IMF की ज़रूरत ही नहीं थी और हम बेहतर अंदाज में बेहतर तरीके से उनके साथ बारगेनिंग कर सकते थे। हर चीज़ में हमने अपना नुकसान किया है। बहरहाल अब लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से पंजाब हुकूमत को अहकामात जारी किए गए हैं। पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी बनाने का हुक्म दिया गया है। जस्टिस आमिर रफ़ीक की जानिब से फैसले में कहा गया है कि अथॉरिटी जितनी जल्दी मुमकिन हो सके कायम की जाए, लेकिन 6 माह की मुद्दत से तजावुज़ ना किया जाए। पुलिस ऑर्डर को बने 21 साल हो गए हैं, लेकिन कंप्लेंट अथॉरिटी बनाने के लिए कोशिश नहीं की गई। कंप्लेंट अथॉरिटी से मुराद ये है कि जो पुलिस ऑर्डर है, जब आप किसी पुलिस वाले के ख़िलाफ़ कार्रवाई करना चाहते हैं या करते हैं तो वो पुलिस ऑर्डर के तहत होती है। अगर मुझे किसी पुलिस वाले से शिकायत है तो मैं पुलिस ऑर्डर के तहत उसके ख़िलाफ़ कंप्लेंट करूंगा, लेकिन 21 साल में कोई अथॉरिटी बनाई नहीं गई कि किसी पुलिस वाले के ख़िलाफ़ कंप्लेंट आपने आम थाने में लेकर जानी है या पुलिस वालों के लिए कोई अलग से अथॉरिटी बनाई जाए जो उनकी कंप्लेंट्स को सुने और उनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन ले। अब जस्टिस अमजद रफ़ीक ने पुलिस के ASI हफीजुल्लाह की दरख्वास्त पर फैसला जारी किया है, तो ये बहुत ज़रूरी था और इस पर अदालत ने बिलाखिर एक फ़ैसला जारी कर दिया है। दूसरी जानिब
اسلام آباد ہائی کورٹ میں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو درخواست دائر کی گئی ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف یہ چاہتی ہے کہ صاف اور شفاف ٹرائل ہو۔ صاف شفاف ٹرائل کے لیے ہی پاکستان تحریک انصاف مختلف درخواستیں دے رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پی ڈی ایم کی جانب سے جب چیف جسٹس عمرتا بندیال، جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس منیب اختر اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی پر اعتراضات اٹھایا جاتا ہے تو وہ سیاسی اعتراضات تھے، وہ کسی کا کوئی ذاتی کیس نہیں تھا، وہ کیس عوام کے مفاد عامہ کے تھے۔ لیکن یہاں پر ذاتی معاملات ہیں اور ایک بندے کو جو آرٹیکل 10A کے تحت فیئر ٹرائل کا حق ہے وہ اس سے چھینا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 9 مئی واقعات اور دیگر دہشت گردی اور جال سازی کے 6 مقدمات میں عمران خان نے ضمانت کی درخواستیں دوسری عدالت میں ٹرانسفر کرنے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا۔ انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی ہے، جبکہ بشرا بی بی نے بھی کیس دوسری عدالت میں منتقلی کے لیے عدالت سے رجوع کیا ہے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ ٹرائل کورٹ ایک ہی ایف آئی آر میں پہلے ہی فیصلہ کر چکی ہے جس میں اسد عمر، شاہ محمود قریشی اور اسد کیسر کی ضمانتیں خارج ہو چکی ہیں۔ جب ایک ہی ایف آئی آر میں عدالت پہلے ہی یہ گمان کر لے کہ یہ 3 افراد گناہ گار ہیں اور ضمانتیں خارج کی جاتی ہیں تو چوتھے کی کیسے امید لگائی جا سکتی ہے؟ ہمیشہ ضمانتیں تمام ملزمان کی اکٹھی ڈیسائیڈ کی جاتی ہیں، الگ الگ ڈیسائیڈ نہیں کی جاتی۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ اپنا مائنڈ ظاہر کر چکے ہیں۔ ٹرائل کورٹ نے کیس ٹرانسفر کی درخواست بھی خارج کر دی ہے۔ استدعا ہے کہ اعلیٰ عدلیہ کے فیصلوں کی روشنی میں کیس کسی اور جج کو ٹرانسفر کیا جائے۔ ناظرین اکرام، یہ ایڈیشنل سیشن جج ہیں طاہر عباس سپرا، وہ چیئرمین پی ٹی آئی اور بشرا بیگم کے کیسز کی سماعت کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں 10 جولائی کو درخواستوں پر فیصلہ سناؤں گا، چونکہ ججز کا ٹرانسفر ہوتا رہتا ہے چیف جسٹس عامر فاروق کے ساتھ مل کر، اور جو اسپیشل کورٹس ہیں اس میں پھر وفاقی حکومت کا بھی رول ہوتا ہے، تو پھر وہ چن کے ایسے ججز کو لگاتے ہیں جو اپنے مخالفین کے خلاف فیصلہ دے سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ اب پاکستان تحریک انصاف کا صبر جواب دے گیا ہے اور اب وہ اپنا آئینی اور قانونی حق استعمال کر رہے ہیں۔ انتظار پنجوتھا جو کہ وکیل ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ان کی جانب سے چیف جسٹس عامر فاروق سے کچھ سوالات کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایسا رویہ معزز جوڈیشری کے شایان شان نہیں ہے۔ ہم نے اس عدلیہ کی آزادی کے لیے بطور قوم بہت کچھ قربان کیا، لیکن ایسا رویہ ناقابل فہم ہے۔ اسی جج کو جس نے پہلے فیصلہ سنا کر اپنا مائنڈ بتا دیا تھا، واپس وہ کیس بھیجا گیا اور آج اس نے پھر وہی کیا جو کہ اس جج سے متوقع تھا۔ تو ہمیں 7 سوالات ہیں جن کا جواب چاہیے۔ کیا اعلیٰ عدلیہ کے معزز جج کا یہ رویہ ہونا چاہیے؟ یہ سوال پوچھ کے وہ نیچے لکھتے ہیں کہ چیف جسٹس عامر فاروق کا چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی بابت عدالتی رویے کی چند جھلکیاں۔ کہتے ہیں کہ توشہ خانہ ریفرنس کی اپیل کو 8 ماہ سے زیر التوا رکھا ہوا ہے۔ اگر توشہ خانہ کی اپیل کو ڈیسائیڈ کر دیا ہوتا، اگر توشہ خانہ کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، جو الیکشن کمیشن کا ہے وہ معاملہ خارج ہو چکا ہوتا، تو یہ کریمنل کمپلینٹ اور نیب کا کیس یہ سارے ویسے ہی اڑ جانے تھے، لیکن وہ اس کو دبا کے بیٹھے ہیں۔ حالانکہ ہم نے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہوا ہے، لیکن لاہور ہائی کورٹ کو بھی اس وجہ سے رکاوٹ ہے کہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے۔ ہماری درخواست ہے کہ ہماری اپیلیں واپس کر دیں، ہم آپ سے سنوانا ہی نہیں چاہتے، اس کو بصیغہ واپسی خارج کر دیں۔ اس پر بھی 5 ماہ گزر گئے ہیں اور اس کو ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں کیا گیا۔ پھر عمران خان کے اغوا کو قانونی قرار دیا چیف جسٹس عامر فاروق نے، جس کو پھر سپریم کورٹ نے غیر قانونی قرار دیا۔ توشہ خانہ ٹرائل سے متعلق اعتراضات واپس اسی جج کو بھیجنا جو ان اعتراضات کو پہلے ہی مسترد کر چکا ہے۔ 3 رکنی بینچ کے معزز ججز کی جانب سے ٹیریان وائٹ کا پھر فیصلہ آنے کے باوجود فیصلہ جاری نہ کرنا اور فیصلے کے لیے نیا بینچ بنانے کا اعلان کرنا، اور وہ مبینہ بیٹی کیس کے اکثریتی فیصلے کو ویب سائٹ سے ہٹا دینا، رینجرز کے جانب سے عدالتی احاطے میں توڑ پھوڑ اور وکلاء پر تشدد پر ایکشن نہ لینا، ہمارے یہ سوالات ہیں کہ کیا اعلیٰ عدلیہ کے معزز جج کا یہ رویہ ہونا چاہیے۔ یہ سوالات پوچھے ہیں چیف جسٹس عامر فاروق سے انتظار پنجوتھا نے، جو عمران خان کے وکیل ہیں۔ بڑے تگڑے سوالات ہیں۔ ہم پچھلے گزشتہ 1 سال سے دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان کے کیسز میں جسٹس عامر فاروق جس طرح کا رویہ اپنائے ہوئے ہیں، انہی رویوں کو سوالات کی شکل میں ڈھالا گیا ہے
اور یہ اعتراضات جو ہیں وہ انتظار پنجوتھا کی جانب سے یا سوالات جو ہیں وہ انتظار پنجوتھا کی جانب سے پوچھے گئے ہیں۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔